کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو آپ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے، اپنے مسئلے بتاتی ہے اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے. لوگ تکلیف میں ہیں. کدھر گئی بجلی؟ کدھر تھی ہمارے دور میں 3.5 سال میں؟ کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے؟ اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں. اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو انہی نے، یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، جو بجلی گھر بنائے ہیں، جو 4 بڑے 5 بلکہ ان کے دور میں بنے. اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کیپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے، لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے، LNG کے اوپر اور کوئلے کے اوپر. ساہیوال جیسی جگہ پہ انہوں نے کوئلے کے اوپر ایک جو پلانٹ بنایا ہے پاور جنریشن کا. آپ سوچیں کہ وہاں سارے کراچی سے سارا کوئلہ ادھر ٹریول کر کے آتا ہے ساہیوال. یعنی جس نے بھی یہ بنایا ہے اسی کو جیل میں ڈالنا چاہیے کہ کیا سوچ کے بنایا تھا. ماحولیات کے اوپر علیحدہ اس کا جو اثر ہے، اور دوسرا اتنی دور باہر سے امپورٹ کر کے کول لے کے، اور اس کی قیمت کتنی ہے، کس قیمت پہ وہ بجلی بنا رہا ہے. تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں نہ LNG کے لیے پیسے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پلانٹ چل نہیں رہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی، بیرون ملک کے ساتھ مل کے، یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے، غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی، اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور PTI نے کیا ہے. تو اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا. آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی. ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے، 3.5 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں وہ IMF کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ، یا تیل کی قیمت اتنی کرو، یا بجلی کی قیمت اتنی کرو، یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. اور اس دور، یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہنا، جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا، اور یاد رکھیں IMF کا بھی پروگرام تھا، کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے، اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل، یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں، وہ بھی اوپر گئیں. اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان. آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں، جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے، پٹرول بیچ رہے تھے، بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا، پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. IMF پریشر برداشت کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.